آتی ہے، ہر خبر جو بیان کی جاتی ہے وہ سچ نہیں ہوتی، خاص طور سے ہمارے اس زمانے میں جب فتنے بہت عام ہو گئے ہیں۔ یہاں قرآن حدیث کی اور مثبت قسم کی سیاست نہیں چلتی، گوبلز کا نظریہ چلتا ہے، جھوٹ بولو جھوٹ بولو، اتنا بولو کہ لوگ سچ ماننے لگے، اور یہ کامن بات ہے اور ہم بار بار اس سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو کہا کہ خاص طور سے فتنوں کے اس زمانے میں اگر کسی مسلمان کے بارے میں وہ حاکم ہو محکوم ہو، اگر کوئی خبر ملتی ہے تو اس کی تحقیق کر لیں، اس کے ما لہو اور ما علیہ پر غور کر لیں، اس کے پیچھے کیا ہے، پس منظر میں کیا ہے۔ کبھی کبھی خبر بھی صحیح ہوتی ہے، اس کا پس منظر اس کی حیثیت کو بدل دیتا ہے، جیسے ابھی تبلیغی جماعت پر پابندی کے تعلق سے شیخ محمد رحمانی حافظ اللہ نے جو وضاحت فرمائی تو یہ بتایا کہ وہ صرف سعودی عرب کے حدود تک ہے اور اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ پر پس منظر ہے، وہاں کی جماعت الدعوہ و تبلیغ جو تھی اس کا اپنا معاملہ ایسا چل رہا تھا، اور وہاں کے حکام اور فتویٰ دینے والوں نے اس کے بارے میں حکم لگانے والوں نے کہا کہ دیگر ممالک کی جماعت کے بارے میں ہم نے یہ بات نہیں کہی ہے، ان کے بارے میں ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ تو کتنا فرق پڑا، اگرچہ یہ خبر صحیح ہے لیکن پس منظر الگ ہے۔ تو کہا کہ یہ معلومات کر لیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں جبکہ فتنے عام ہیں اور لوگ گمان اور اندازے کی باتوں کو بھی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ واقعہ کچھ ہوتا ہے اور لوگوں تک کچھ بات پہنچتی ہے، اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں میں سے اکثریت کا آج یہی مزاج اور یہی نشان بن گیا ہے، اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ ضروری ہے کہ اس کا علاج کیا جائے۔ یہ جو جلد بازی میں الٹی سیدھی غلط سلط خبریں پھیلتی ہیں اور اس پر جو ہے ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، سوشل میڈیا میں دھوم دھام مچ جاتی ہے، اس کا علاج ہونا ضروری ہے۔ اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج ہے التأنی والتثبت، سنجیدگی، غور و فکر، ٹھہراؤ اور تحقیق کرنا۔ کوئی خبر آپ کو مل رہی ہے، فوراً آپ رد عمل کا مظاہرہ نہ کریں، فوراً اس پر تبصرے بازی شروع نہ کر دیں، بلکہ غور و فکر کریں، صحیح معلومات لے لیں۔ کیوں؟ فَإِن ثَبَتَ نَظَرَ فِيهِ النَّاظِرُ، اگر وہ ثابت ہو تو غور کرنے والا اس میں غور کرے۔ اب یہ ہر آدمی کا کام بھی نہیں ہے، ہمارے ہاں لوگ مذاقاً کہتے ہیں لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور صحیح ہے کہ لوگ ہوٹلوں پر، راستوں پر چلتے پھرتے ہر کس و ناکس جو ہے وہ بین الاقوامی سطح کی سیاست پر بات کرتا ہے۔ سعودی عرب کے حکام اور علماء کے جو تبصرے ہیں، فتوے ہیں، اس پر یہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں، اس کو صحیح اور غلط قرار دیتے ہیں۔ ہاں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ خارجیت، پرانی خارجیت اور جدید جمہوریت کا ملغوبہ ہے جس نے گمراہیوں کو عام کیا ہے۔ ابھی شیخ شعیب سے میں کہہ رہا تھا کہ میں نے بعض کتابیں ابھی اس درمیان جب مطالعہ کی تو حیرت زدہ رہ گیا کہ ہمارے صحابہ، اسلاف اور محدثین کے یہاں یہ مزاج تھا کہ طلبہ اور علماء سے کہتے تھے کہ تم سیاسی خبروں کو معلوم ہی نہ کرو، اس کے پیچھے ہی نہ پڑو، یہ تمہارا میدان نہیں ہے۔ اگر آپ حکام، حکومت، سلطنت سے متعلق نہیں ہیں تو اس میں نہ پڑھو، ان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، وہاں کے کچھ پس منظر ہوتے ہیں، ہمیں وہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی، در و بس کیا ہے اس کی اطلاع نہیں ہوتی، اور اس بنیاد پر اگر ہم اس میدان میں قدم رکھیں گے، تبصرے کریں گے تو سوائے شر، فساد، فتنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ان کا سلف کا یہ احتیاط اور مزاج تھا، لیکن موجودہ جمہوریت اور دینی طور پر جو خارجی فکر ہے اس نے اس پر ہر کس و ناکس کو عام کر دیا۔ اب یہاں کچھ تبصرہ کرتے ہیں فلاں حکومت کے بارے میں، اگر آپ نے تبصرہ کر بھی لیا تو حاصل کیا ہے؟ لوگ، خیر اب میں اس میں جاؤں تو بات طویل ہو جائے گی، ہمارا اصل موضوع رہ جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں کہ آج اس کے علاج کی ضرورت ہے، لہٰذا جب صحیح چیز ثابت ہو جائے تو اس میں غور کیا جائے، اور اگر ثابت نہیں ہے وہ خبر جو آپ کو کسی مسلمان کے بارے میں مل رہی ہے، اگر وہ ثابت نہیں ہے یا اس میں شک ہے تو اس سے اعراض کر